ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استقبال ہے فکر و خبر کی سچی بات میں۔ ناظرین، اسلام دین فطرت ہے جو زندگی کے ہر شعبے میں انسانوں کی مکمل رہنمائی کرتا ہے۔ اسلام کی پاکیزہ تعلیمات جہاں عقائد، عبادات، معاملات، معیشت و معاشرت اور حسن اخلاق کے تمام پہلوؤں کو جامع ہے، وہیں حفظان صحت اور تندرستی کے معاملے میں بھی اسلام کی تعلیمات پوری رہنمائی کرتی ہے، جن پر عمل کرنے سے ہم نہ صرف کامیاب اور صحت مند زندگی گزار سکتے ہیں بلکہ بہت سے مہلک بیماریوں سے بھی نجات پا سکتے ہیں۔ غور کرے تو صحت اللہ کی عطا کردہ بہت بڑی نعمت ہے۔ جو شخص صحت رکھتا ہے وہ زندگی کی امید رکھتا ہے، اور جو امید رکھتا ہے وہ خوش رہ سکتا ہے، اور جس کے پاس صحت ہے وہ دنیا کا دولت مند انسان ہے۔ اسی کو غالب نے کہا ہے، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تنگ دستی اگرچہ ہو غالب، تندرستی ہزار نعمت ہے۔ اور ہر انسان صحت کی بہتری اور تندرستی کے لیے فکر مند رہتا ہے، اس لیے کہ اس کی زندگی کا دار و مدار ہی اسی پر رہتا ہے، جس کے بغیر کوئی کام وجود میں نہیں آ سکتا۔ صحت کی نعمت کا ذکر کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو نعمتیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں بہت سارے لوگ دھوکے میں ہیں، صحت اور وقت۔ اس لیے کہ صحت اور عمر کی قدر انسان کو اس وقت معلوم ہوتی ہے جب انسان بیمار ہوتا ہے یا اپنے سامنے موت کا نظارہ کر رہا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مزید فرمایا کہ بیماری سے پہلے صحت کی فکر کرو، لیکن آج کا انسان صحت و تندرستی کے سلسلے میں کئی سارے مسائل کا شکار ہوا ہے۔ اسلامی شریعت پر نظر ڈالنے سے اس بات کا بخوبی اندازہ ہوتا ہے کہ اسلام نے صحت کی حفاظت پر کتنا زور دیا ہے۔ احادیث کی کتابوں میں ایک مکمل باب اور چیپٹر ہی کتاب الطب یعنی میڈیکل سائنس پر ہے، اور طب نبوی میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت سی چیزوں کو بطور علاج استعمال کرنے کا حکم دیا ہے، جس میں جسمانی اور ظاہری امراض کے لیے اس قدر آسان اور فائدہ مند ہدایات دی ہے کہ دنیا چاہے جتنی بھی ترقی کر لے ان سے سر منہ انحراف نہیں کر سکتی۔ ناظرین، ہم یہاں پیچیدہ مسائل طب و صحت کو آج کا موضوع بنانا نہیں چاہتے ہیں، لیکن کم از کم صحت کے ان سیدھے سادے اور انتہائی اہم اصولوں کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرانا چاہتے ہیں جن پر عمل کر کے انسان اپنی صحت کی حفاظت کر سکے، جیسے تازہ ہوا، صاف پانی، متوازن روشنی، لمیٹڈ اور سادہ غذا، اسی طرح جسم، لباس، مکان اور ماحول کی صفائی و ستھرائی کا خیال، جسمانی اور دماغی کاموں میں اعتدال، محنت کے بعد آرام، دن میں محنت اور رات میں آرام، صبح جلدی اٹھنا، دوپہر کھانے کے بعد خیلولہ، ورزش کا اہتمام، اور اس کے علاوہ صحت کے دیگر مسلمہ اصول پر کاربن رہنا، جس سے انسان اپنے آپ کو صحت مند اور تندرست رکھ سکتا ہے۔ آج سائنس اس بات کو ماننے پر مجبور ہے کہ نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم نے صحت و تندرست رہنے کے جو اصول اور طریقے بتائے ہیں وہ قیامت تک آنے والے انسانوں کے لیے مشعل راہ ہے۔ مثال کے طور پر پاکی ہی کو لیجیے۔ اسلام نے پاکی اور صفائی پر کس قدر زور دیا ہے۔ دن میں 5 مرتبہ وضو کرنے کا حکم دیا گیا تاکہ بدن کے اہم اجزاء پاک و صاف رہے۔ موجودہ سائنس نے اس بات کو ثابت کر دیا ہے کہ صرف وضو ہی انسان کی صحت کے لیے کتنا بہترین عمل ہے۔ اسی میں مسواک کرنے کا حکم دیا، اس لیے کہ دانت جتنے صاف رہیں گے انسان اسی قدر مختلف امراض سے محفوظ رہے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غسل کے بعد تیل لگا کر اپنے بالوں میں کنگھی کرتے، خوشبو لگایا کرتے تھے، اور اتنی لگاتے کہ آپ کے سر کی مانگ چمکتی تھی۔ لیکن اسلام نے صاف ستھرے کپڑوں اور برتنوں کے استعمال کے ساتھ ساتھ سادگی کا بھی حکم دیا، یعنی صفائی اور ستھرائی کا خیال سادگی کے ساتھ رکھا جائے۔
ناظرین، غذا کے سلسلے میں جس کی حیثیت بہترین صحت کے لیے ریڑھ کی ہڈی کی ہے، اس میں بھی ہماری شریعت نے ہر چیز کی طرح اعتدال سے کام لینے کی ترغیب دی۔ ضرورت کے بقدر کھانے کا حکم دیا، اس لیے کہ ضرورت سے کم کھانے پر انسان بیمار ہو سکتا ہے، اور ضرورت سے زیادہ کھانے پر روکا، اس سے معدے پر زیادہ بوجھ پڑتا ہے اور معدے کی خرابی تمام بیماریوں کی جڑ شمار کی جاتی ہے، جسے قرآن حکیم کے اس جامع اصول کی روشنی میں دیکھ لے کہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کھاؤ پیو اور اس میں حد سے آگے نہ بڑھو۔ عربوں کے مشہور طبیب حارث بن کلدہ کا کہنا ہے کہ پرہیز دوا کی بنیاد ہے اور معدہ بیماری کا گھر ہے۔ اکثر بیماریوں کا سبب غلط یا کم غذا یا اس کا غیر مناسب طریقے استعمال ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو غذائی استعمال فرماتے تھے وہ ہر اعتبار سے صحت کے لیے مفید ہے، جس کا ذکر احادیث کی کتابوں میں موجود ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی سادہ، مرغوب اور مانوس غذائیں کھاتے تھے۔ کدو، گوشت، مکھن، دودھ، جو، شہد، سرکہ، زیتون کا تیل اور کھجور وغیرہ آپ کی غذاؤں میں شامل تھے۔ ناظرین، ذرا آپ بھی میرے ساتھ ان نبوی غذاؤں پر غور کریں تو پتہ چلے گا کہ کھجور ایک مقوی اور طاقتور غذا ہے، تمام پھلوں میں زیادہ توانائی بخش ہے۔ زیتون دنیا کا وہ واحد تیل ہے جو چربی میں تبدیل نہیں ہوتا، یہ دل کی بیماریوں اور موٹاپے سے بچنے کے لیے انتہائی مفید ہے۔ جوڑوں اور پٹھوں کے درد، بلڈ پریشر اور فالج سمیت مختلف امراض سے انسان کو محفوظ رکھنے کی غیر معمولی صلاحیت رکھتا ہے۔ دودھ ایک مکمل غذا ہے جس میں جسم کی ضرورت کے مطابق تمام اجزاء موجود ہے اور اس سے جسم کی نشو و نما صحیح ہو سکتی ہے۔ اسی لیے پیدائش کے ساتھ ہی اللہ نے ماں کے سینے سے اس کا انتظام فرمایا تاکہ بچے کی صحیح پرورش ہو سکے۔ مگر افسوس کہ آج کی عورتیں اس میں بھی بچے کو اس کا پورا حق نہیں دیتی، جس کا نقصان بچے کے ساتھ ساتھ ماں کو بھی ہوتا ہے، اور آج میڈیکل سائنس نے یہ ثابت کیا ہے کہ اس سے عمر گزرنے کے ساتھ ساتھ بعض بیماریوں کے وجود میں آنے کا سبب بنتا ہے۔ اور رہی شہد، تو اس کا تمام تر کاوشوں کے باوجود اب تک کوئی متبادل الٹرنیٹیو تلاش نہیں کیا جا سکا۔ شہد کی یہ خوبی اس کے رس کا جلد اثر کرنا اور قدرتی اینٹی بائیوٹک ہونا بھی ہے۔ یہ حلق سے نیچے اترتے ہی خون میں شامل ہو جاتی ہے۔ بچے سے لے کر بوڑھے اور کم بیماری سے لے کر بڑی بیماری تک کے لیے غذا کے ساتھ ساتھ دوا کا بھی کام کرتی ہے۔ ناظرین، اسلام کے احکامات انسانی فطرت، صحت اور ہیلتھ کے آئین مطابق ہے۔ غور کیا جائے کہ عورتوں کی ناپاکی کی حالت میں قرآن نے اس سے جمع کرنے سے روکا ہے، اس لیے کہ وہ جمع کے لیے صحت مند نہیں رہتی۔ دور جدید میں ایڈز ایک لا علاج بیماری کی صورت اختیار کر چکا ہے، اور ڈاکٹروں نے اس کا صرف ایک حل تجویز کیا ہے، اور وہ ہے ازدواجی تعلقات اور مباشرت کو صرف اپنی بیوی تک محدود رکھنا، جس کو اسلام نے 1450 سال پہلے ہی بتایا تھا۔ اسی طرح سائنس کے اس ترقی یافتہ دور میں ڈپریشن ایک وبا کی شکل اختیار کر چکا ہے، جو ماہرین کی تحقیقات کے مطابق 95% بیماریوں کا بنیادی سبب ہے۔ اس کا بھی حل اللہ تعالیٰ نے قرآن میں بیان فرمایا ہے، اور وہ ہے اللہ کا ذکر، قرآن کریم کی تلاوت اور صبح و شام کی دعائیں و تسبیحات۔ کاش کہ انسانیت اس نسخے کو آزما کر دیکھے اور تمام پریشانیوں سے نجات پائے۔ اسی طرح بدن میں انسان کے 360 جوڑ یعنی جوائنٹس پائے جاتے ہیں، جو دن میں 5 مرتبہ نماز کے دوران حرکت کرنے سے صحت مند رہتے ہیں۔ اسلام نے صفائی کے لیے پانی کے استعمال کا حکم دیا ہے، لیکن مغرب نے اس کو چھوڑ کر ٹیشو پیپر کے استعمال کو رواج دیا، جس سے مختلف بیماریاں پیدا ہو رہی ہیں۔ ناظرین، صرف کھانے اور پینے کے آداب پر غور کیا جائے تو یہ بات واضح طور پر عیاں ہو جائے گی کہ اسلامی تعلیمات میں انسانی صحت کی بہتری کے سلسلے میں کتنی ہدایات موجود ہیں۔
ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ورزش کی بھی ترغیب فرمائی ہے، اس کے لیے گھڑ سواری، تیر اندازی وغیرہ کی تعلیم دی تاکہ انسان کا جسم بیماریوں سے مزاحمت کر سکے۔ اور شریعت نے ان تمام چیزوں کو حرام کیا ہے جس کا شمار منشیات، نشاور چیزوں میں ہوتا ہے۔ اسی طرح ہر وہ چیز جو انسان کی صحت پر اثر انداز ہو سکتی ہے ان کے استعمال سے بھی سختی سے روکا ہے، اس لیے کہ جسم ہمارے پاس اللہ کی دی ہوئی امانت ہے جس کو نقصان پہنچانا امانت میں خیانت کرنے کی طرح ہے جو ناجائز اور حرام ہے۔ اس اصول کو مد نظر رکھنے سے بہت سے لوگوں کو اس سوال کا جواب مل جائے گا جو سگریٹ، حقہ اور ان جیسی چیزوں کا شرعی حکم پوچھتے رہتے ہیں۔ اسی اصول کی بنیاد پر شریعت نے خودکشی کو، سوسائڈ کو حرام قرار دیتے ہوئے اس پر سخت ترین وعید سنائی ہے، اس لیے کہ اس نے اپنے جسم کو نقصان پہنچایا۔ ان سب سے ہٹ کر غور طلب بات تو یہ ہے کہ دور اول کے مسلمان ماحول کی صفائی کے ساتھ ساتھ صحت پر بھی خصوصی توجہ دیتے تھے۔ محتسب کے نام سے ایک عہدیدار کی ذمہ داری ہوتی تھی کہ وہ بازار میں فروخت کی جانے والی غذاؤں اور ماکولات و مشروبات کی صفائی ستھرائی پر نظر رکھے اور حفظان صحت کی نگرانی کرے۔ ناظرین، صحت اور ہیلتھ کا خیال اور اس کے اصول و ضوابط پر مستقل کتابیں لکھی گئی ہیں جس کا مطالعہ بھی ضروری ہے۔ سچی بات کہ اس مختصر سے پروگرام میں ہم کہاں تک عرض کریں، وقت مزید کی گنجائش نہیں دے رہا ہے۔ چلتے چلتے ہم اتنا عرض ضرور کریں گے کہ آج دنیا میں ایک سوچے سمجھے منصوبے کے تحت ایسی غذائیں پہلائی جا رہی ہے جس سے انسان کی صحت تباہ و برباد ہو جائے۔ کھانے پینے کی چیزوں میں کیا کیا چیزیں شامل کی گئی ہیں ان کے نام لکھنے کے بجائے ای کوڈز کو لکھ کر ہمارے جسم میں شریعت کی ناجائز کی ہوئی چیزیں غیر شعوری طور پر پہنچائی جا رہی ہے جو انسان کی صحت کو تباہ و برباد کر رہی ہے۔ اس کے پیچھے صہیونی طاقتیں اور مغربی حکومتیں ہیں۔ اس لیے ناظرین، ہم صحت کو اللہ کی امانت سمجھتے ہوئے نقصان دہ غذاؤں سے بچنے کی کوشش کریں۔ کاش امت مسلمہ میں چند ایسے افراد کھڑے ہو جو ان نقصان دہ غذاؤں کے بدلے اس کا بدیل اور الٹرنیٹیو بہترین غذاؤں کو مارکیٹ میں لا کر پیش کرے جس سے انسانی صحت کی حفاظت ہو سکے۔ اس دعا کے ساتھ اپنے میزبان کو اجازت دیں کہ اللہ تعالی ہم سب کو دنیا اور آخرت کی زندگی میں عافیت نصیب فرمائے۔ اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، اب جس کے دل میں آئے وہی پائے روشنی، ہم نے تو دل جلا کے سر عام رکھ دیا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔